الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم امام حسین، آج میرا دل ہے کہ وہ وقت آپ کی یاد میں لاؤں۔ امام حسین آخری ودا کے لیے خیر سلسلے کو میں اس طرح جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ بظاہر 5 سال کے ہیں حسین، مسجد نبوی سے رسول باہر آئے، کیا دیکھا کہ ذوالجناح کے سامنے حسین کھڑے ہیں اور ذوالجناح بڑے پیار سے حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رسول نے کچھ نہیں کہا، بس آگے بڑھ کے یہ پوچھا کیا حسین سواری پسند آئی؟ حسین نے زبان سے نہیں بلکہ اسبات میں سر ہلایا۔ رسول اللہ نے ذوالجناح کو حکم دیا، ذوالجناح میرے حسین کو سوار کراؤ۔ جلدی سے ذوالجناح اپنے ہاتھ اور پاؤں گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ رونے والوں، جب ذوالجناح نے اپنی پشت پر حسین کو اٹھا لیا تو تمام صحابہ تو خوش ہو رہے تھے، مگر رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سلمان، مقداد، ابو ذر تڑپ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی آنکھوں کا نہ رلائے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج حسین ذوالجناح کی پشت پہ سوار ہوئے۔ رسول رو کے کہتے ہیں سلمان، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، تم تو حسین کو پشت پہ سوار دیکھ رہے ہو، مگر میں کربلا کی سرزمین پر حسین کو تنہا دیکھ رہا ہوں کہ میرے حسین کو ذوالجناح کی پشت پر سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ تم حسین کو ذوالجناح کی پشت پر دیکھ رہے ہو، میں حسین کے لاشے کو سنوں کے تلے اللہ اکبر۔ رونے والوں صحابہ بھی ماتم کرنا شروع ہوئے۔ اچانک دیوار کے پیچھے سے آواز آئی، بابا میرے حسین نے آج سواری کی ہے، کیا یہ ماں بھی حسین کو دیکھ لے کہ سوار کس طرح ہوتا ہے؟ رونے والوں، میرے حسین کو رسول نے اشارہ کیا، حسین اندر گھر کے اندر تشریف لائے۔ رونے والوں، بیوی نے کہا ذوالجناح جس طرح میرے حسین کو میرے بابا کے سامنے سوار کرایا، اسی طرح ایک مرتبہ میرے سامنے بھی سوار کرا، تاکہ حسین کی یہ اجڑی ماں دیکھ لے کہ حسین کس طرح سوار ہوا۔ رونے والوں، ذوالجناح نے واپس حسین کو اتارا۔ ایک مرتبہ پھر ذوالجناح نے ویسے ہی جیسے رسول کے سامنے سوار کرایا تھا، پھر جب سوار کرا لیا، میری بیوی ایک مرتبہ دوڑ کر اندر گئی، ارے چادر کو بیوی اٹھا کے لائی۔ اب جو دیکھا چادر کے اندر کچھ جو کے دانے ہیں، بیوی نے ذوالجناح کے آگے کیے اور کہا ذوالجناح اس بات کا گواہ رہنا، میں بطول نے تجھے اپنی چادر کے اندر جو کھلائے ہیں۔ بس بطول اور کچھ نہیں کہتی، بس اتنا کہتی ہے کہ میرے حسین کو کربلا کی زمین پر ایسے اتارنا جیسے آج میرے بابا کے سامنے اتارا۔ اے میرے حسین کو کہیں چوٹ نہ آئے، میرے حسین کا بدن بہت نازک ہے۔ رونے والوں، آ گیا وہ دن کے جس دن حسین جیسے کہ سوار نے ذوالجناح کی پشت کو چھوڑنا ہے۔ رونے والوں، خیام سے آخری وقت ہے بطول کے لال کا، نہ عباس جیسا بھائی ہے جو ذوالجناح پہ سوار کرائے، نہ علی اکبر جیسا بیٹا رہا، نہ قاسم جیسا بھتیجا رہا۔ ذوالجناح کے قریب میرے امام آئے، مظلومی کے عالم میں۔ رونے والوں، ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا پالنے والے حسین کی مظلومی کا گواہ رہنا۔ جب حسین مدینے میں سواری کرنے کا سوچتا بھی تھا، کہیں سے عباس آ جاتے تھے، کہیں سے علی اکبر آ جاتے تھے، کہیں سے قاسم آ جاتے تھے، آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ ابھی حسین کے جملے فضاؤں میں گونج رہے تھے کہ اچانک ایک مستور کا ہاتھ بڑھا، نظام فرس میں ہاتھ آیا، ہاتھ کا آنا تھا، حسین جانتے تھے، مگر پوچھا کون ہے آج عالم غربت میں حسین کو سوار کرانے والا؟ آواز آئی، حسین میں تیری مظلوم بہن زینب ہوں، آج زینب سوار کرائے گی۔ رونے والوں، جناب زینب نے سوار کرایا۔ ایک مرتبہ میرے مظلوم امام نے چاہا کہ ذوالجناح آگے چلے، مگر ذوالجناح نہیں چلا۔ جانتے ہو میرے مولا حسین نے کیا کہا؟ ذوالجناح کی طرف مخاطب ہو کے کہا ذوالجناح آج تو حسین کی تجھ پہ آخری سواری ہے، آج حسین آخری مرتبہ سوار ہوگا،
اور زلجنا تمہیں معلوم بھی ہے کہ حسین کو کہاں اتارنا ہے، پھر چلتے کیوں نہیں ہو؟ زلجنا نے اپنی زبان سے کہا مولا ذرا پیچھے کی طرف دیکھیے۔ اب جو میرے مولا نے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ 4 سال کی وصول ہے، زلجنا کے قدموں میں ہاتھوں کو ڈالے ہوئے کہہ رہی زلجنا اگر میرے بابا کو لے گیا میرا بابا نہیں آئے گا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ میدان سے واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ غریب زہرا نے اس سے زلجنا کو چھوڑا، اترے، پیار سے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور کہا سکینہ آج کے بعد تم پھوپھی کے سینے پر سو گی، میرے سینے پر علی اصغر سوئے گا۔ یہ کہہ کے حسین اس پر دوبارہ سوار ہوئے، چلنے لگے۔ رونے والوں بس مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہے ابھی میرے مولا حسین کا گھوڑا چل رہا تھا، دوڑا نہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے دوبارہ پھوپھی کی گود چھوڑی، دوڑی ایک مرتبہ گھوڑے کی طرف، اور بی بی کے جملے کیا تھے؟ بابا میری آخری خواہش رہ گئی، میری ایک خواہش کو پورا کر دیجیے، اس کے بعد بے شک آپ مقتل میں چلے جانا۔ حسین اترے، رونے والوں قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی سکینہ کیا خواہش ہے؟ بی بی کہتی ہے بابا میں آپ کو اس طرح رخصت کرنا چاہتی ہوں جس طرح وہ بچے جنہیں اپنی یتیمی کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ یتیم ہونے والے ہیں، ایک کہہ کے میرے مولا کے گلے میں باہیں ڈالی، میرے مولا نے گلے میں باہیں ڈالی، اس قدر روئے حسین، اس قدر روئی سکینہ۔ حسین کہتے ہیں بی بی اپنے اس بہن سے حسین کو اور نہ لاؤ، ارے مجھ پر زیادہ رونے کی حق تمہارا ہی ہے، اگر رونا ہے تو اس وقت رونا جب شمر میری گردن پہ خنجر کا چلا رہا ہوگا، ارے اس وقت مجھ پہ رونے کا سوائے تجھ سے زیادہ اور کوئی حقدار نہیں۔ بس رونے والوں میرا سوال ہے جب حسین نے کہہ دیا تھا کہ سکینہ سے زیادہ رونے کا میری لاش پہ کوئی حقدار نہیں، میں سوال کرتا ہوں کیا امت نے حسین کی لاش پر سکینہ کو رونے دیا؟ خدا کی قسم نہیں رونے دیا، بلکہ اب بی بی آئی ہے، ارے تو کبھی تماچے مار مار کے ہٹایا، ارے تماچے سے بھی نہیں ہٹی، تو اس پہ تالیاں نے برسا کے